الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے جو کلمات تلاوت کیے ان میں اسی حقیقت کو بیان کیا گیا۔ لا اقسم بہذا البلد، آغاز ہوا شہر مکہ کی قسم سے۔ قسم ہے مجھے اس شہر کی، پھر وجہ قسم بھی بیان کی۔ وانت حل بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم اس لیے کہ محبوب اس شہر میں تو جو بستا ہے، تیرا بسیرا ہے اس شہر میں، اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے ہیں اور تیرے انفاس کی مہک اس کی فضاؤں میں بسی ہے، اس لیے مجھے قسم کہ یہاں تم رہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ علماء کے مابین اس بات پر اختلاف ہے کہ مکہ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہے۔ ایک علمی اختلاف ہے، بعض نے کہا مکہ المکرمہ افضل ہے، دلائل دیے، بڑا وزن ہے دلائل میں۔ بعض نے کہا مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہے، دلائل دیے، بڑا زور ہے دلائل میں۔ لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اسی آیت سے روشنی لے کر کے لکھتے ہیں کہ جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے۔ نشور وحدی کا لہجہ دیکھیے کتنا دل آویز ہے۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ تو مکے میں ہیں تو مکہ افضل، مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل۔ تو شرف ان کے وجود مسعود سے ہے، وہ جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے وہاں وہاں ہی نور پھیلتا چلا جائے گا۔ اور پیر نصیر الدین علیہ رحمہ کا لہجہ یہاں کتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، بار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ تو کہا کہ قسم ہے مجھے اس شہر کی، یعنی شہر مکہ کی۔ کیوں اس شہر کی قسم؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ محبوب اس شہر میں تمہارا قیام ہے، اس شہر میں تمہاری رہائش ہے، تمہارے انفاس کی مہک ہے اس شہر کی فضاؤں میں، اور تمہارے قدموں کو چھوا ہے اس شہر کی گلیوں نے، اس لیے قسم کہ یہاں آپ رہتے ہو۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم ہے باپ کی، اور قسم ہے جو اس کی اولاد ہے۔ والد سے مراد کیا ہے اور ما ولد سے مراد کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ والد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ما ولد سے مراد حضور علیہ السلام جو ان کے فرزند ہیں۔ ایک قول کہ والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور ما ولد سے مراد ان کی ساری ذریت اور نسل ہے۔ تیسرا قول کہ والد سے مراد حضور علیہ السلام ہیں، اور ما ولد سے مراد حضور علیہ السلام کی ساری امت، حضور علیہ السلام کی ساری آل اطرت، حضور کے اصحاب۔ لیکن علماء نے پہلے قول کو ترجیح دی کہ مکہ المکرمہ کی قسم کی گئی تو پھر مناسبت بنتی ہے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر بھی ہو، تو اس لیے والد سے مراد حضرت ابراہیم ہیں،
اور ما ولد سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ستودہ صفات ہے۔ تو تین چیزیں ہوئیں جن کی قسم کی گئی۔ سب سے پہلے شہر مکہ کی قسم کی گئی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسم کی گئی، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک وجود کی قسم کی گئی۔ تین قسمیں کر کے کہا کیا گیا، چونکہ جو خالی ذہن شخص ہو، جب اس کو کوئی بات بیان کی جائے تو قسم سے آغاز نہیں کیا جاتا۔ متردد الذہن کو کوئی بات کرنی ہو تو قسم سے آغاز کیا جاتا ہے، یا پھر آپ جس مضمون کو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا اہم ہے کہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کو قسم کرنا پڑتی ہے۔ تو یہ جو ما بعد کا مضمون ہے جس کو میرے رب نے بیان کیا، اس سے قبل ایک نہیں، دو نہیں، تین قسمیں کی، تو پھر کان تو کھڑے ہو گئے، سماعتیں تو بچھ گئیں کہ وہ کون سی شے ہے جس کو بیان کرنا مقصود ہے، اور اس سے قبل قسم پہ قسم کی جا رہی ہے۔ قسم محبوب شہر مکہ کی، قسم محبوب تیرے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور قسم تیرے پاکیزہ وجود کی۔ اب انسان بالکل سماعتیں بچھا کے منتظر ہے کہ قسم کی کس بات کی جا رہی ہے، کس بات پہ قسمیں ہو رہی ہیں۔ تو جواب آیا، قسم محبوب شہر مکہ کی جس میں آپ رہتے ہو، قسم آپ کے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور قسم آپ کے پاکیزہ وجود کی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان کی زندگی کے اندر مشقتیں، مشکلیں، آلام، مصائب، حالات کی تلخیاں، سخت مراحل، یہ اس کی زندگی کا حصہ ہے، اور ہم نے اس کو ڈیزائن اس طرح کیا ہے کہ یہ ان ساری مشکلات سے نہ بردآزما ہوگا اور حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کرے گا، اور خیر و شر کے ساتھ ساری زندگی اس کا تعلق رہے گا۔ تو یہ اگر سخت جان ہوا تو زندگی میں کامیاب اور بامراد ہوا، اور اگر یہ کمزور ہوا تو پیچھے رہ جائے گا۔ اور اس کے لیے جو قسمیں کی ہیں وہ تین ہیں۔ قسم کا اور جواب قسم کا تعلق ہوتا ہے، یعنی جس پہ قسم کی جا رہی ہے تو جو قسم کی جا رہی ہے اس کا کوئی آپس میں تعلق ہوگا۔ جب پھولوں کا ذکر کریں گے تو پھر اس کے متعلقات ہی بعد میں بیان کریں گے۔ کسی نے کہا تھا جنگل میں کوئی مے خار مرا ہے، جنگل میں کوئی مے خار مرا ہے، اسے انگور کے پتوں کا کفن دو۔ میاں جنگل میں مرنے والے شخص کو کسی اور درخت کے پتوں کا بھی تو کفن دیا جا سکتا ہے، لیکن صاحب مرنے والا مے خار ہے، اور شراب کشید کی جاتی ہے انگور سے، تو اس کو تو ٹھنڈ تب بھی پڑے گی کہ انگور کے پتوں کا کفن دیا جائے۔ تو مناسبات ہوتی ہیں۔ تو اب جب قسم کی گئی تو قسم تین چیزوں کی گئی، اور اس کی جواب قسم سے مناسبت کیا بنتی تھی؟ انسان کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا گیا، حالات کی تلخیوں سے گزرتا ہے، سخت تربیتی مراحل سے اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ تو اس چیز کو بیان کرنے سے قبل تین قسمیں کی گئی۔ پہلی قسم میرے حضور کے پاکیزہ شہر کی، مکہ المکرمہ کی، اس لیے کہ مکہ المکرمہ میں دیکھ لیجئے کہ صحابہ اور حضور کے ماننے والوں نے کیسے تلخ زندگی کاٹی۔ شجر اسلام ثمر بار ہوا تو ہمیں تو یہ کھلے ہوئے پھول دکھائی دیتے ہیں، لیکن ہم نہیں بھول سکتے کہ بلال حبشی کی پیٹھ پہ کیسے کوڑے برسے اور عہد عہد کیسے پکارتے رہے۔ تو ہم اس منظر کو دیکھیں، مکہ کے ان حالات کو دیکھیں، تو اس لیے قسم کی مکے کی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسم کی، چونکہ حضرت ابراہیم نے جس قدر اذیتوں سے گزر کر کے، مصائب آلام کا سامنا کر کے، حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کر کے اپنا راستہ بنایا اور اپنے رب کی رضا پائی، وہ تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دی رب کے حکم کی تعمیل میں، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ یہ تماشا لب بام نہیں تھا، منا کی وادی میں وہ انوکھا واقعہ رقم ہوا کہ آج بھی تاریخ انگشت بدندہ ہے کیا ایک باپ، اور وہ اس بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا جو اس کی آنکھوں کا نور ہے اور دل کا قرار ہے، رب سے مانگ مانگ کے لیا، لیکن تعمیل ارشاد میں اس بیٹے کی گردن پہ
چھری رکھنے کے لیے باپ تیار ہو جاتا ہے اور اس کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بیٹے کو لٹا لیتا ہے اور ہاتھ میں چھری پکڑ کے بیٹے کی گردن پہ رکھ کے پوری ہمت کے ساتھ جب چھری چلاتا ہے تو آواز آتی ہے فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ ابراہیم بس کرو، تم نے واقعی خواب پورا کر دکھایا۔ اپنی بیوی کو، اپنے نو مولود بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آنا، جہاں کچھ بھی میسر نہیں تھا، یہاں آپ کو آپ کے ماں باپ چھوڑ کے جاتے ہیں، ایک خوبصورت آسودہ ماحول ہے، اور آپ کو جس مقصد کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ مقصد بھی آپ کے اور ان کے پیش نظر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ آنکھیں نم ہو جاتی ہوں گی کہ ہم اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جبکہ ایک محفوظ پناہ گاہ میں آپ کو چھوڑ کے گئے۔ آپ کی تربیت کرنے والا ایک جو ہے وہ توانا طبقہ اور ایک توانا جو ہے وہ سٹاف موجود ہے جو آپ کی فکری، ذہنی، بدنی تربیت کے لیے کوشاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی والدین محسوس کرتے ہیں لیکن اپنے نو مولود بچے کو وہاں چھوڑ کے جانا جہاں آب و دانہ بھی میسر نہیں تھا۔ مورخ اسلام فی جلندری نے اس وادی کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا، وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے بادے سر سر کے، جہاں پر گھاس اگتی تھی، جہاں نہ پھول کھلتے تھے، مگر وہ سرزمیں تھی آسماں بھی جھک کے ملتے تھے۔ تو اس وادی میں چھوڑ کے آنا، حضرت ابراہیم نے جو امتحانات دیے، اس لیے ان کی قسم کی، چونکہ جواب قسم کا تعلق بنتا ہے تو قسم ابراہیم کے پاکیزہ وجود کی کہ جنہوں نے دکھ سہے، تکالیف، آلام گوارا کی، لیکن پائے ثبات میں لغزش نہیں آنے دی۔ تیسری قسم میرے حضور کے پاکیزہ وجود کی فرمایا جتنے دکھ مجھے دیے گئے، جتنی اذیتیں مجھے پہنچائی گئیں، اتنی کسی کو نہیں دی گئیں۔ پیدا ہوئے تو حضور کے باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، پھر اس کے بعد حضور مختلف مراحل سے گزرے، 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا۔ جب راہ حق میں لوگوں کو دعوت رشد و ہدایت دینے نکلے تو جو لوگوں کے رویے تھے اور جو اذیتیں لوگوں نے پہنچائیں وہ ایک الگ باب ہے۔ مکے کی گلیوں سے لے کے طائف کے بازاروں تک جن اذیتوں سے میرے حضور گزرے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضری تھی تو ہم نے عرض کیا حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں کبھی گزرا ہے؟ صحابہ کی نظر میں اس دن سے سخت دن کبھی زندگی میں نہیں آیا، اس لیے کہ جب 70 صحابہ کی لاشیں پڑی تھیں، حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ شہید کر دیے گئے، اور نہ صرف انہیں شہید کیا گیا، ان کا مسئلہ کیا گیا، اعضائے بدنیاں کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ لی گئی، زبان کاٹ لی گئی، بدن چیر کے کلیجہ نکالا گیا، اور پھر ان اعضاء کا ہار پرویا گیا، اور ہندا نے گلے میں ڈال کے رقص کیا، آنکھوں میں نیزے چبھوئے گئے۔ تو یہ دردناک دن تھا۔ تو حضور کے سر انور پہ سفید رنگ کی پٹی بندھی تھی اور چشمان رحمت میں آنسو تھے، اور بار بار فرماتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی کہانی سناؤ۔ تو یہ دردناک دن تھا جو صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو انہوں نے کہا حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی کبھی زندگی میں آیا؟ ان کا خیال تھا کہ حضور فرمائیں گے ہاں یہ میرا زندگی کا مشکل ترین اور سخت ترین دن تھا، لیکن حضور نے فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ حضور ان کے 3 سرداروں کے پاس پیغام حق لے کے گئے، لیکن انہوں نے آگے سے جو رویہ اختیار کیا وہ اتنا اذیت ناک تھا۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری خیر خواہی کا جذبہ لے کے تمہارے تک پہنچا ہوں، تم نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، تمہاری مرضی، تمہارا مقسوم، چلو اب یہ بات میرے اور تمہارے درمیان رہنی چاہیے، اس بات کو راز رہنا چاہیے، اہل مکہ تک یہ بات نہ پہنچے۔ انہوں نے کہا ہم کیوں راز رکھیں، بلکہ اوباشوں کے ہاتھ میں پتھر دے دیے، اور حضور جب واپس ہونے لگے تو وہ حضور کے پاؤں پہ سنگزنی کر دے۔ حضور اپنا ایک پاؤں اٹھاتے تو دوسرے پاؤں پہ مارتے، شدت درد اور احساس کرب سے حضور بیٹھ جاتے تو ان کے غنڈے دائیں بائیں سے بڑھتے اور کندھوں سے پکڑ کے حضور کو اٹھاتے اور مشق سنگزنی کرتے۔ نالین خون سے بھر گئے، لخت لخت زخمی ہوا، اللہ اکبر،
کیا دردناک لمحے تھے، کیا تکلیف بھری گھڑیاں تھیں۔ تو کہا کہ جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ اچھا، جب حضور پر اس طرح آلام و مصائب ٹوٹ پڑے تو حضور کے ساتھ جو صحابہ تھے انہوں نے کہا حضور ان کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ تو میرے حضور بولے میں رحمت بن کے آیا ہوں، میں رحمت بن کے آیا ہوں۔